عائشہ معاملے کے بعد دہیز کا معاملہ ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ ہمارے ساتھ ادیبہ طاہر النساء صاحبہ ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی نقطہ نظر سے دہیز کیا ہے اور کس طریقے سے اس کو ممنوع کیا گیا ہے اسلام میں۔ سب سے پہلے تو جو عائشہ کیس ہوا ہے، آپ بتائیں میم کہ کیسے دیکھتی ہیں اس کو آپ؟ یہ جو عائشہ کا جو کیس ہوا ہے، یہ تو مطلب ہمارے مذہب اسلام میں تو یہ بہت ہی غلط ہوا، اس لیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ جہیز جیسی لعنت ہمارے مذہب میں بہت ہی مطلب لعنت قرار دی گئی ہے اس کو، اور جنہوں نے اس پر مظالم کیے، اتنے زیادہ ظلم بڑھ گئے تھے کہ وہ برداشت نہ کر سکیں۔ تو ٹھیک ہے، انہوں نے حالانکہ انہوں نے اپنے شوہر کی اجازت سے ہی جو ہے خودکشی کی اور اس کا ویڈیو بھی بنایا، وہ اپنے شوہر کے کہنے کے مطابق انہوں نے کیا، مگر پھر بھی یہ ہر حال میں اسلامی نقطہ نظر سے یہ غلط ہے، بہت غلط ہے، حرام ہے، اس لیے کہ خودکشی ہمارے مذہب میں حرام ہے، اسے جو ہے سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کے بارے میں کہا ہے کہ خودکشی نہ کرو، اور یہ مطلب بہت حرام ہے، اس کو اگر کوئی دنیا میں خودکشی کرتا ہے تو وہ جہنم میں اسی خودکشی کے عذاب کے ساتھ ہی اسے جہنم میں عذاب دیا جائے گا، تو اس لیے خودکشی کے لیے تو بہت سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں اپنے یا غیروں کے ظلم کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے تو میں نے جو اپنی زندگی میں مظالم برداشت کیے ہیں وہ ان کو یاد کر لے۔ اسلام میں کیا ہے دہیز کے معاملے میں، پہلے بتائیں میم۔ اسلام میں دہیز تو ایک لعنت ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، دہیز لینا اور دینا سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ اگر ٹھیک ہے ہماری بچی ہے، اگر ہم اپنی خوشی سے اس کو تحفتاً کچھ دے دیتے ہیں اور قبول کرنے والا قبول کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس کے لیے ایک ڈیمانڈ کرنا، لڑکی والوں پر ایک پریشر بنانا کہ آپ ہمیں جہیز میں یہ چیز دیں، تو یہ سخت ناجائز و حرام ہے۔ میم جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں جمہوری نظام ہے، یہاں پہ دہیز کے خلاف ایک قانون بنا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اس کا سامنا نہ کر کے انہوں نے خودکشی کی، کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا ہونا چاہیے اور کس طریقے سے آپ بیدار کریں گی جو ہماری قوم کی لڑکیاں ہیں؟ یہ ہماری بہن عائشہ نے کم ہمتی کا مظاہرہ کیا، اور اب میں یہ تو نہیں بتا سکتی ہوں کہ پتہ نہیں انہیں اس قانون کے بارے میں پتہ تھا یا نہیں تھا، مگر میرا خیال ہے کہ 90% ہندوستانی عوام جانتی ہے کہ ہندوستانی قانون میں بھی جو ہے جہیز کو خراب بتایا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے شاید ان کے اندر ہمت کی کمی ہو یا اتنی جاگرک وہ نہ ہو، بہرکیف جو بھی ہو انہوں نے غلط کیا، انہیں جو ہے تو صبر و ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس کا سامنا کرنا چاہیے، مگر اپنی انمول زندگی کو جو کہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صرف اور صرف انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول لی ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری آپ لوگ نبھا رہی ہیں لڑکیوں کو بیدار کرنے کی، کیا اس معاملے کے بعد کیا کچھ کرنا چاہیں گی؟ اب یہ ہے کہ جو بچیوں کو جو ہمارے اس ادارے سے جو تعلیم دی جا رہی ہے اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ بچیوں کو یہ بھی ایک تعلیم دی جائے کہ ظلم چاہے جتنے بھی ہوں ہمیں اس کا ہمت سے جو ہے مقابلہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے اسلام میں الحمدللہ ایسی خواتین گزری ہیں کہ اگر ان کی زندگی کو ہم جان جائیں اور ان کی راہ پہ چلنے کی کوشش کریں تو شاید ممکن ہی نہیں کہ مسلم کی کوئی بھی بچی کسی بھی پریشانی سے مطلب پریشان ہو کر خودکشی کر لے، اور ہماری وہ اسلامی خواتین جن کا نام جیسے مان لیجیے کہ حضرت آسیہ تھیں اور حضرت رابعہ حسن بصری، یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے بہت ہی مظالم برداشت کیے ہیں، اور الحمدللہ 99% اور ہماری مسلم خواتین جانتی بھی ہیں۔ کیا اپیل کرنا چاہیں گی لڑکیوں سے آپ؟ میں یہی اپیل کرنا چاہوں گی کہ زندگی اللہ پاک کی دی ہوئی بہت ہی قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کریں، بھلے ہی آپ کو مطلب بہت پریشانیاں اپنوں سے غیروں سے یا کسی بھی وجہ سے مل رہی ہوں، ہمت سے جو ہے تو اس کا مقابلہ کیجئے، اس لیے کہ ہر رات کے بعد ایک دیکھیے روشن صبح بھی ہوتی ہے۔ اگر آج آپ پریشانیاں اٹھا رہی ہیں تو انشاءاللہ الرحمن کل کہیں نہ کہیں آپ کے لیے جو ہے کوئی چمکدار صبح بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ نہیں لگتا ہے کہ ابھی بھی بیداری کی کمی ہے؟ ہمارا جو سماج ہے، جیسے مان لیے قانون بنا ہوا تھا پھر بھی لوگ اس کا استعمال نہیں کر پاتے ہیں،
کیا میسج اس کے لیے آپ کا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلا میسج تو یہی ہوگا کہ جو ہے ہمیں تعلیم حاصل کرنا چاہیے. ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم اگر حاصل کریں گے اور ان کو ایسا ماحول گھر سے بھی ان کو ملنا چاہیے. اسکول اور مدرسوں میں تو خیر ان کو ماحول مل جائے گا، مگر میری جو ہے مطلب جو بچیاں جو ہیں ان کے والدین سے بھی میری گزارش ہے کہ انہیں ایسا ماحول مطلب عطا فرمائیں کہ بچیاں جو ہے اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ سمجھیں. اگر ان کے اوپر کوئی مصیبتیں آتی بھی ہیں تو وہ کم سے کم اگر خود نہیں جھیل پا رہی ہیں تو اپنے سرپرستوں کو بتائیں، ان سے کچھ مطلب مدد مانگیں، کچھ مشورہ مانگیں، مگر زندگی کو ضائع نہ کریں. تو یہ طاہر النساء ادیبہ ہیں، ان کا واضح طور پر کہنا ہے کہ سماج کو بھی بیدار ہونا پڑے گا، اور جو لڑکیاں ہیں ان کو بھی یہ اپنے جو ملک کے قانون ہیں اور جو اسلامی قانون ہیں ان کو سب سمجھنا چاہیے. ETV بھارت کے لیے بارہ بنکی سے محمد عمیر.